اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری یوٹیوب چینل کو، اور آج کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں جناب، وہ اس لیے کہ بیچ میں عید کی چھٹیاں آ گئیں اور کچھ مصروفیات تھیں، تو اس میں کافی سارا وقت جو ہے وہ لگ گیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے عید کی چھٹیاں اچھی گزاری ہوں گی اور کہیں گئے ہوں گے، رشتہ داروں سے ملے ہوں گے، اپنوں سے ملے ہوں گے، اور کافی اچھا آپ کا ٹائم گزرا ہوگا۔ تو جناب یہ تو زندگی کی ساری مصروفیات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پھر نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، تو جو کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور جو ہمارا فریضہ ہے اس کو بھی تو انجام دینا ہے، اور اس پہ بھی تو کام کرنا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو جو سفر شروع کیا ہے تو اسی کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اور صبح کا یہ وقت ہے، اور گرمی بہت زیادہ ہے، اور شاید آپ کو کسی بلوور یا اس کی کولر کی کوئی ساؤنڈ آ رہی ہوگی بیچ میں، تو اس کے لیے معذرت کرتی ہوں آپ سے، لیکن یہ ہے کہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا اگر میرے آواز میں کچھ مسائل آتے ہیں بولنے میں اور سننے میں، سننے میں آپ لوگوں کو سماعت میں مسئلہ ہوتا ہے کہ آواز کم آ رہی ہے، کبھی اونچی ہو جاتی کبھی نیچی، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں جناب۔ ہم نے کہاں سے سفر شروع کیا تھا؟ ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا تھا، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ریوائز کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ بھی جڑ جاتے ہیں، اور جو پہلے کے ہیں وہ بھی تھوڑا سا یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے۔ جی جناب، ہم چلے تھے کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی زندگی، انسان ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس میں انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت تھا۔ پھر ہم نے عبادت کو ڈیفائن کیا تھا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف پنجگانہ نماز اور اپنے نوافل پڑھ لیے اور روزے اور حج کر لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود کو سمجھیے اور خود کو سمجھیے، اور پھر خود کو اور اپنے ارد گرد کو سمجھ کر اللہ کی نشانیوں کو سمجھ کر پھر اللہ تک پہنچیے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کیجیے، اور معرفت کے بعد جو عبادت حاصل ہوگی وہ اصل عبادت ہوگی۔ اس کے بغیر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں وہ روح نہیں ہوگی، وہ شدت نہیں ہوگی، وہ اس لیول کا جو ہے وہ عبادت کا اظہار نہیں ہو سکے گا، یا اللہ کی جس کے لیے ہمیں بنایا گیا، جس کے لیے ہمیں اشرف المخلوق کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہم کر پائیں گے اشرف ہونے کا، اور اللہ کی معرفت بھی صحیح حاصل نہیں ہو پائے گی، جو کہ مقصد ہے ہماری زندگی کا کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ کی معرفت ہی دراصل انسانی عبادت ہے، جو انسان اپنے خالق کی، اپنے مالک کی کرتا ہے۔ تو معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کی معرفت کو حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انسان ہے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں دیکھا اسے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ انسان کو بیسیکلی جسم اور روح دونوں طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جسم کی حقیقت ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، روح کی حقیقت کو ہم نے ڈسکس کیا کہ روح جو ہے وہ اس کا کیا جو ہے مقام ہے، اس کو قرآن پاک میں ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے ڈیفرنٹ فلسفوں میں دیکھا اسے، فلاسفہ کے نزدیک دیکھا، اور پھر ہم نے جو ہے کافی سارا ہم نے اس پہ دیکھا کہ یہ اس پہ ہم چل رہے تھے، اور پھر ہم نے روح کے ساتھ ہم نے آگے جو ہے وہ ہم نے سائنس کو بھی کنیکٹ کرنا شروع کیا کہ جناب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں، یہاں پہ کس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے انسان کو لے کر کے، یہاں پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اسے مادے کے طور پر پہلے لیتی ہے سائنس، اور مادے کی بھی ہم نے کہا کہ ذرا مادے کی بھی تحقیق کر لیں کہ یہ مادہ ہے کیا۔ وہ تو روح ہو گئی، انرجی ہو گئی، ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ روح جو ہے دراصل ایک اسٹرینتھ ہے، لائف فورس ہے، ایک اسٹرینتھ ہے، ایک طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس کا جمال ہے، کمال ہے، جو خود اس نے انسانوں میں رکھا ہے، اور یہ وہ فریکوینسی ہے جس سے ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لائف فورس اور وہ انرجی ہے، اور وہ انرجی ہے، اور وہ اس کی وہ فریکوینسی ہے جس کی میگنیٹیوڈ اور کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے، میگنیفائی کرنے کے لیے، ایمپلیفائی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ کس طرح سے انہوں نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں
سے وہ جو روشنی ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اس کو میگنیفائی کیجئے اور اس کو ایمپلیفائی کیجئے. تو پھر ان تمام چیزوں حوالوں میں نے دیکھا کہ روح جو ہے وہ ایک انرجی ہے, ایک لائف فورس ہے, اس کی ایک فریکوینسی ہے. اس کو فریکوینسی کو تو بھی ڈسکس نہیں کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچ گئے کہ روح ایک انرجی ہے اور خدا نے اس میں انسان میں خود یہ پھونکی ہے. تو پھر ہم نے آگے چلے تو ہم نے جو ہے وہ پھر تھوڑا سا مادے کو دیکھا. پھر آئنسٹائن کو ہم نے دیکھا کہ آئنسٹائن کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے, کیونکہ سائنس میں آئنسٹائن کا بہت واضح مقام ہے, اسے دیا گیا ہے. تو E=mc² جو ہے وہ اس کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ کس طرح سے جو ہے مادے کو انرجی میں بدلا جا سکتا ہے, اور اگر اس کو روشنی کی رفتار سے دگنی رفتار سے جو ہے وہ اس کو حرکت دی جائے مادے کو, تو وہ مادہ جو ہے وہ انرجی کی فارم لے لیتا ہے. تو یہ تمام معاملات تھے. تو پھر یہاں پہ ڈسکس ہوا کہ جناب جو انرجی ہے پھر کہاں گئی, تو پھر وہ مادہ کیا تھا, تو مادے کا وجود تھا بھی یا نہیں تھا, یا پھر وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہمارے ظاہر کی آنکھ کے لیے ایک تماشا تھا جو سامنے تھا. اصل میں جو اصل حقیقت تھی وہ روح تھی, وہ انرجی تھی, وہ طاقت تھی, وہ اللہ کا نور تھا, وہ اللہ کا جمال تھا جو انسان میں موجود ہے اور رہے گا. اب یہاں پر ہم نے دیکھا, چلیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. پھر ہم نے ٹائم نہیں تھا, میں نے اس کو شارٹ اینڈ کنسائز کیا. میں نے پھر آگے تھوڑا سا آئیڈیلزم اور پریگمیٹزم کو میں نے تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے کہ اس میں حقیقت کو, انسان کی حقیقت کو, اس کی وجودی حقیقت کو, مادے کی حقیقت کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے. میں نے کہا چلیں ان دونوں کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا سائنس کو اور ٹچ کر کے اس بات کو کنکلوڈ کر لیں گے, انسان کی حقیقت کو, مادی اور روحانی. تو یہاں پہ آج جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آئیڈیلزم دیکھیے, آئیڈیلزم آئیڈیا سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. افلاطون نے یہ بات یہاں پہ پیش کی کہ جناب یہ فلسفہ ہے آئیڈیلزم کا, جو کیا کہتا ہے. دیکھیے میں کچھ لائنیں پڑھ لیتی ہوں, پھر اس کو ڈیفائن کر لیں گے. کسی بھی مادی حقیقت کو سینس کرنے یا اس کے وجودی اظہار کے لیے کسی جسم, آبجیکٹ یعنی جو ہے انسان, روح اور تمام اعضاء کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی. یعنی کہ کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے, یعنی کہ آپ جو ہے آپ کا کسی بھی کوئی باڈی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, پھر سول ہونی چاہیے اور اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے, تو پھر اس کے وجودی حقیقت ہوگی, اس کی کوئی حقیقت ہوگی اس کی, تو ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوئی. تو یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے, کیا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. فار ایگزامپل اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے, جیسے میرے سامنے اس وقت ٹیبل پڑی ہوئی ہے, پیچھے بھی ٹیبل پڑی ہوئی ہے. اگر اس ٹیبل کو میری آنکھیں پرسیو کر رہی ہیں, اس کا ایک آئیڈیا میرے ذہن میں ہے کہ ٹیبل کا کیا استعمال ہے, اس کا کیا رنگ ہوتا ہے, اس کی کیا بناوٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے استعمال سے بھی میں واقف ہوں, میری آنکھیں اس کو پرسیو کر رہی ہیں, میں اس کو ہاتھ لگاتی ہوں, میں ٹچ کرتی ہوں, وہ تمام آئیڈیا جو ہے وہ اس کے مطابق یہ اس کا تصور میرے ذہن میں آ جاتا ہے, دل و دماغ میں آ جاتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ اگر میرا آئیڈیا جو میرے ذہن میں میز کا وہ نہیں ہوگا اور اس کے مطابق میرے ہاتھ اور آنکھیں اس کو پرسیو نہیں کریں گے, اس کی بناوٹ کو, اس کی ساخت کو, اور پھر اس کے استعمال کو جو میرے ذہن میں ہے وہ واضح نہیں کریں گے, تو پھر یہ ٹیبل وہاں پڑی رہے لیکن میرے لیے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ بات ہو گئی, یعنی کہ کوئی بھی جسم اس کی مادی حقیقت, اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے اگر اس کو میری آنکھیں اور آنکھوں کے پیچھے جو دماغ ہے اور دل اور روح ہے وہ اس کو, اس کے استعمال, اس کی خوبیوں, اس کی رنگ, اس کی خوشبو, اس کی بناوٹ اور اس کی وجودی اہمیت سے آگاہ میں نہیں ہوں, تو پھر میرے سامنے وہ پڑا رہے وہ میرے لیے بے معنی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کسی بھی شخص کو جس کا دماغ اور اس کے ماحول کا تعلق آپس میں ٹوٹا ہوا ہے, یعنی کہ اگر کسی مخبوط الحواس, یعنی کہ اگر کسی میڈ پرسن کو آپ بٹھا دیجئے اور اس کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دیجئے اور اس سے پوچھئے کہ یہ ٹیبل ہے, کیا ہے, کیا نہیں ہے, کرسی ہے, تو وہ اسے دیکھتا رہے گا, تاڑتا رہے گا, تو اس کے استعمال کا اور وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر پائے گا کہ یہ ہے کیا. وہ اس کو یعنی نہ اس کا ذہن میں اس چیز کا آئیڈیا ہے, نہ اس کے استعمال سے وہ واقف ہوا ہے, تو وہ اس کے سامنے پڑی رہے تو اس کے لیے بے معنی ہے کہ وہاں کوئی چیز نہیں ہے, اس کے نزدیک, اس کے سامنے, اس کی نظروں کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. تو آئیڈیلزم یہ کہتا ہے کہ آپ کے دل, دماغ اور اس مادی وجود کا آپس میں کا پرسیپشن الائنڈ ہونا, ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بے معنی ہے اس کا مادی وجود, ٹھیک ہے. تو آئیڈیا جو ہے وہ ذہن
پرسیپشن کو وہ ضروری قرار دیتا ہے. وہ پرسیپشن، وہ آئیڈیا جو آپ کے دل اور دماغ کے اندر بنتا ہے تو وہ اس کو اہمیت دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے. تو یہاں پہ جو میں نے اس کو پرسیو کیا اس چیز کو، وہ یہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ یعنی اس فلسفے میں آپ جو ہے مادے سے اس کے آئیڈیا تک نہیں پہنچ سکتے. پہلے آئیڈیا آتا ہے اور پھر مادہ آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے نزدیک کسی قسم کا آئیڈیا، کوئی خیال، کوئی جمال، کوئی کمال آپ کے ذہن میں اور روح میں ہے تو پھر آپ اس کی مادی حقیقت سامنے آتی ہے. اگر مادی حقیقت سامنے ہے لیکن اس کا کوئی خاکہ نہیں ہے پیچھے، تو پھر آپ اس کو پرسیو نہیں کر سکتے. آپ اس کو وہ چیز پڑی رہے وہ بے معنی ہے. وہ چیز پڑی رہے وہ بے معنی ہے. تو یہاں پر یہ بات چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انسان کی روح سے انکاری نہیں ہے یہ آئیڈیلزم والے، اور اس کی انکاری نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس کو پہلے پریفرنس دیتے ہیں، اور جو ویلیوز ہیں، مورل ہیں، اور جو سوشل ویلیوز ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں. تو انسان کی جو ایموشنل سٹیٹ ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں. انسان کے پرسیپشن کو، اس کے دماغ کو، اس کی روح کو پہلے اہمیت دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر آپ کی باہر کی دنیا بنتی ہے. تو وہ بھی پہلے اندر کو دیکھتے ہیں اور پھر باہر کی طرف رخ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ پرانے زمانوں میں آئیڈیلزم کو جو ہے وہ روحانیت کے مترادف لیا جاتا تھا کہ یہ انسان کے ذہن اور دل اور دماغ کا پہلے احاطہ کرتا ہے، اس پہ روشنی ڈالتا ہے اور پھر باہر کی دنیا پر جھانکتا ہے. تو یہاں پر یہ اب اس کے متضاد میں جو ہے وہ، کیونکہ بیچ میں بہت سارے فلسفے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزسٹینشیلزم آ جاتا ہے بیچ میں، پرینیلزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے فلسفے ہیں آگے ہے. لیکن وہ انہی کے اندر سے پھر ریئلزم آ جاتا ہے. وہ انہی کے اندر سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی سی اختراع کر کے بنائے گئے ہیں، جہاں تک میں نے انہیں اسٹڈی کیا. اسی لیے میں نے کہا چلیں دو انتہاؤں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آئیڈیلزم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا فلسفہ، اور اس میں حقیقت کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے، کہ کس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں. اور تو اس طرح سے جو انسان کا جو مادی وجود ہے اس سے پہلے وہ اس کے آئیڈیاز، اس کی پرسیپشن، اس کے دل اور دماغ اور روح کی بات کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے اس کے متضاد میں جو آنے والا فلسفہ ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹلزم، ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹلزم جس کو کہا گیا ہے، یا پریگمیٹزم آپ کہہ لیں، سوری ایکسپیریمنٹلزم نہیں، آپ اس کو پریگمیٹزم کہیے. پریگمیٹزم جو ہے جس کو عملیت پسندی ہے، وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی بالکل اپوزٹ مانا جاتا ہے. تو جو پریگمیٹزم ہے اس میں کیا ہے، وہ اس میں کنسیپٹ کیا ہے ریالٹی کا، دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ایکسیپٹ اے تھیوری ایز ٹرو اور موسٹلی ٹرو اف اٹ از ٹرو فار پریکٹیکل پرپزز. یعنی کہ کوئی بھی حقیقت جو ہے وہ اس کا وجود اس وقت اہمیت اختیار کرتا ہے جب اس کی کوئی مادی استعمال یا فائدہ آپ کے سامنے ہو. یہ تو پھر وہ اپرچونسٹ والی بات ہو گئی نا. تو یعنی کہ اگر کسی چیز کا مادی فائدہ نہیں ہے آپ کے سامنے، کہ کوئی مادی اس کا پریکٹیکل اس کا یوز نہیں ہے کسی چیز کا، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پریکٹیکل یوز نہیں ہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس فلسفے نے دنیا کو بہت نقصانات بھی پہنچائے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ بھی آگے کہیں ہوگی کہ اس فلسفے کے اندر جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ انہوں نے سائنس میں بھی بگاڑ پیدا کیا ہے اس کو لے کر کے، ٹھیک ہے، فنون لطیفہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور معاشیات کے اندر، اور حصے جمالیات کے اندر، جمالیات کے شعبے میں، حصے جمالیات نہیں، جمالیات کے اندر، ہر زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی اور کیا بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی کہ انہوں نے مادے کو پہلے دی ہے اہمیت، کہ مادہ پہلے ہے، اور اگر وہ مادہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس کی اہمیت ہے، ادروائز اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے آئیڈیاز، اس کے پرسیپشن، اس کے خیالات وہ ذہن میں ہی بنے رہیں، اگر وہ پریکٹیکلی اس کا امپلیکیشن نہیں ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی اس سے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو جھوٹ، سچ، دھوکہ دہی، فراڈ وغیرہ یہ سب کچھ جو ہیں ان کے نزدیک اگر وقتاً فوقتاً فائدہ دیتے ہیں تو کسی بھی قسم کا، تو آپ انہیں اختیار کر سکتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا سو کالڈ سپر پاور جو ہے وہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے، اور بہت سی حکومتیں ہیں جو اس چکر میں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو وقتی فائدے ہیں ان کو حاصل کس طرح سے کیا جائے، ٹھیک ہے، وقتی فائدے حاصل کس طرح سے کیے جائیں،
اور ویلیوز جو ہیں ان کے نزدیک پھر ظاہر ہے چینج ہوتی رہتی ہیں. جو وقتی فائدے حاصل کرتے ہیں ان کے نزدیک جھوٹ سچ جو ہیں آپ ان کو اپنے فائدے کے لیے موڑ بھی سکتے ہیں, استعمال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ وہ اس کو پھر یہ ایک بڑی چالاکی اور مہارت کے ساتھ, جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, وہ کہتے ہیں کہ جناب فار ایگزامپل جیسے برانڈز ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ a brand that associate itself with positive emotions and social movements because this appears to boost sales. یعنی کہ دیکھیے فار ایگزامپل کوئی برانڈ ہے تو وہ اس مقصد سے کسی پازیٹیو خیال کو سپورٹ کرے کہ وہ اس کی پھر سیل میں اضافہ کرے گا. یعنی پریکٹیکل ہے نا, پریکٹیکلی فائدہ ہو رہا ہے کہ پیسے آئیں گے, تو اگر اس کے پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پیسے اسے حاصل ہو رہے ہیں کسی برانڈ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس اچھے آئیڈیا کو پروموٹ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے بہت سارے برانڈز ہیں, میں نام نہیں لوں گی, وہ لوگوں نے مطلب کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کاز کو, جیسے پیلسٹینین کاز کو ہم نے کہہ لیا, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے, کیوں کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں, لوگ دیکھیں جناب جی ہم کتنے اچھے ہیں, اور لوگ جناب یہ پیلسٹینین کاز کو اور ان کے فریڈم جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو چلے جی ان کی چیزیں خریدتے ہیں, ان کی شرٹس لیتے ہیں, ان کے کپڑے لے لیتے ہیں, ان کا فلان لے لیتے ہیں, یہ لے لیتے ہیں, چاہے ان لوگوں کی زندگی کے اور معاملات ادھورے ہوں, پورے نہ ہوں, اور ان میں نفاق ہو, منافقت ہو, جھوٹ ہو, مکاری ہو, اور جو منافع کماتے ہوں وہ 3-4 گنا اس چیز کی قیمت سے کہیں زیادہ لیتے ہوں, وہ ایک الگ کہانی ہوگی. لیکن وہ وقتی طور پر کسی بھی کاز سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. مادی فائدہ اگر ان کو حاصل ہو رہا ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں سچ کو, وہ سپورٹ کرتے ہیں فریڈم کو, وہ سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی ہیومن رائٹ کے ایشو کو, تو یا اینیمل رائٹ کے یا ہیومن رائٹ کے. یعنی کہ اگر اس کا جو ہے کسی بھی سوشل کنسٹرکٹ میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو, مثبت تبدیلی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس سے مادی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ پریگمیٹزم ہے جناب مختصراً. تو یہاں پہ مادے سے مادہ ہی حقیقت ہے, اور اسی میں وہ رہتے ہیں, اور اس کے پریکٹیکلٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر وہ پریکٹیکل ہے, قابل استعمال ہے, اور اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کی اہمیت ہے, وگرنہ اس چیز کی اس خیال کی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا وقتی فائدہ نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے یہ لوگ جو ہیں مذہب کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں, اور جو ریلیجیس ویلیوز ہیں یا آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں ان پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں جو پریگمیٹسٹ ہوتے ہیں, اور انہوں نے اس پہ کام بھی نہیں کیا ہے. تو اور اس کو اور ڈیٹا یہ ہے کہ اس تمام چیزوں کو انہوں نے سائنس میں اور تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ عملیت پسندی کو داخل کیا ہے. ٹھیک ہے, سائنس میں ایکسپیریمنٹلزم جو ہے وہ اسی کے اندر اسی کی ایک اختراع سی ہے, اور اسی سے ہی جو ہے وہ میل کھاتا اور جول کھاتا جو ہے وہ ایک نظریہ ہے. لیکن یہ ہے کہ چلے وہاں پہ آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تجربات ہیں اور اس کا پریکٹیکل یا اس کا مادی وجود بھی سامنے رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو مادی فائدہ ہے وہ اس سے حقیقت اسی کو حقیقت قرار دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ آپ نے دو تصورات جو ہے موٹی موٹی ان کی دیکھ لی ہے ہم نے, کیونکہ میں یہاں پہ فلسفہ نہیں سوری پڑھا رہی, تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. میں نے موٹی موٹی آپ کو یہ بتا دی کہ حقیقت دونوں کے نزدیک کیا ہے, آئیڈیلزم والوں کے نزدیک اور پریگمیٹزم والوں کے نزدیک. ٹھیک ہے نا, آئیڈیلزم مجھے کافی بہتر اور کافی اچھا معلوم ہوا ہے, اور اس پہ اور کام شاید ہونا چاہیے ظاہر ہے, لیکن مکمل نہیں لگتا. لیکن یہ ہے کہ کافی بہتر اور کافی اچھا ہے. ایٹ لیسٹ جو ہے اس نے انسان کے جسم کو جسم میں اس کی جو روح کی اور اس کی پرسیپشن کی اور اس کے دماغ کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا اور اس کو اولین ترجیح دی ہے. تو یہاں پہ یہ دو فلسفے ہو گئے. تو جناب اب یہ ان میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے حقیقت کی اور انسان کے وجود کی, اس کی مادی دنیا کی اہمیت کی. ٹھیک ہے, اب ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں جناب. اب ہم کہاں چلتے ہیں؟ اب ہم چلتے ہیں, اب آپ کو لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا سائنس کی ان شاخوں کی طرف یا ان جہتوں کی طرف جو انسان جو تلاش کر رہی ہیں کوئی کنیکشن کہ انسان اس کی جو روحانی انرجیٹک جو حقیقت ہے اس کی انرجی کی, اس کو سائنس کے ساتھ جوڑا جائے. لیکن یہاں پہ ایک بات آگے چل کے ڈیفائن کریں گے کہ کیونکہ سائنس کے اوپر بھی انہی قوتوں کا پہرا ہے, انہی قوتوں کا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جبر ہے, سختی ہے اور قبضہ ہے, جنہوں نے زندگی کے دوسرے میدانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہ خدا کی جو وجود ہیں
اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے، بلکہ وہی بات ہے کہ مادے کے گرد یا اس کی جو مادی جو اس کی جو وقتی فائدے ہیں اس کے لیے وہ سرگردہ ہے. تو اس لیے جو روحانی ان کو جو حاصل ہوگی یہاں سے مسرت، وہ وقتی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے جو ہے وہ چیدہ فائدوں کے لیے ہوتی ہے. اپنے آپ کو پیسے میں غرق کر لینا، اپنے آپ کو کے اندر جو ہے ایٹمز بمز کی تعداد میں اضافہ کر لینا، اپنے جو ہے وہ ہم نے کیمیائی ہتھیاروں اور بایولوجیکل ویپنز جتنے بھی ہیں ان کی تیاریاں، اور انسانوں پر جو ہے بایولوجیکل کیمیکل حملے، اور طب کے میدانوں میں تابکار شعاؤں کا استعمال، ان تمام چیزوں سے لے کر جن کے بے انتہا نقصانات ہیں، ان پر یہ جو ہے وہ اپنا مدعا گڑ لیتے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ اس کو سنتھیٹک اسپریچولیٹی کے دائرے میں لا کر کے ان چیزوں کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. لیکن دیر از نتھنگ ان جو سنتھیٹک اسپریچولیٹی، یہ آئیڈیا ایک فیک آئیڈیا ہے. اسپریچولیٹی ہے، سنتھیٹک یہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خدا ایک جیتی جاگتی زندہ حقیقت ہے، حی القیوم ہے، اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی حقیقتیں ہیں وہ سنتھیٹک نہیں ہیں، وہ آرٹیفیشل نہیں ہیں، وہ بھی زندہ جیتی جاگتی حقیقتیں ہیں. اور ان سے حاصل ہونے والی جتنی بھی معرفت ہے وہ بھی زندہ جیتی اور جاگتی حقیقتیں ہیں. چنانچہ ہم سائنس کو دیکھیں گے، ان پہ تنقید بھی کریں گے، اور جہاں جہاں یہ میل کھا رہی ہے، یعنی کہ میل جول مذہب کے ساتھ جوڑ رہی ہے، اور ان آئیڈیاز کو جو اسپریچولیٹی کے ہیں وہ جوڑتی ہے، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے اور آگے ساتھ لے کر کے چلیں گے. جناب یہاں پہ آ جاتا ہے پہلے کوانٹم میکینکس، اسٹرنگ تھیوری اینڈ کوانٹم فیلڈ تھیوری. ٹھیک ہے، بڑے موٹے الفاظ میں نے بول دیے نا. کوانٹم میکینکس، اسٹرنگ تھیوری اینڈ کوانٹم فیلڈ تھیوری، یہ تھیوریز ہیں جو سائنس میں پیش کی گئی ہیں. یہ وہ تھیوریز ہیں جو سائنس میں پیش کی گئی ہیں فزکس کی شاخ میں. سائنس کی ایک شاخ ہے فزکس، اور فزکس کیا کرتی ہے جناب؟ یہ جو ہے مادے کی جو طبیعتی حالت ہوتی ہے، کہ مادہ جو ہے وہ اس کی جو طبیعتی خواص ہیں اس کا اب اس میں کئی طرح کے خواص آتے ہیں. اب میں فزکس تو آپ کو نہیں پڑھا رہی ہوں، تو جو کیمیائی خواص ہیں اس کے مادے کے، وہ کیمسٹری میں چلے جاتے ہیں، اور جو اس کے طبیعتی خواص ہیں وہ فزکس کے اندر آ جاتے ہیں، طبیعت میں آ جاتے ہیں. تو اس میں طبیعتی خواص میں کہ مادہ جو ہے وہ اس کی کثافت کو، اس کے والیوم کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے حجم کو اور اس کی کثافت کو، اور اس کی جو میگنیٹک فیلڈز ہیں، اس کی جو مقناطیسی فیلڈز ہیں مادے کے، ان کو، ٹھیک ہے، مادے کی جو اپنی نیچر ہے اس کے اوپر، جو مادی نیچر اس کے اوپر وہ گفتگو کرتی ہے فزکس. تو فزکس کے اندر جو ہے ایک شاخ اور ہے، وہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب اس میں کیا ہے، کوانٹم میکینکس اینڈ کوانٹم فیلڈ تھیوری. ٹھیک ہے، اس میں ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. تو کوانٹم جو ہے، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کوانٹم میکینکس کو سمجھنے کے لیے مختصراً کوانٹم کیا ہے جناب؟ کوانٹم جو ہے وہ ایک ڈسکریٹ کوانٹٹی آف انرجی ہے. ٹھیک ہے، ڈسکریٹ مین یعنی ڈسٹنکٹ اور سیپریٹ. ٹھیک ہے، ڈسٹنکٹ الگ سے ہے، مختلف ہے، سیپریٹ ہے. کیا ہے؟ کوانٹٹی آف انرجی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مقدار ہے، انرجی کی مقدار ہے. کوانٹم کیا ہے؟ انرجی کی مقدار ہے، ایک الگ سی، مختلف سی، سیپریٹ سی انرجی کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، جو پروپورشنل ہے ان میگنیٹیوڈ ٹو دا فریکوینسی آف ریڈیشن اٹ ریپریزینٹس. یعنی یہ اس کا تناسب کس طرح دیکھا جائے گا، انرجی کی اس مقدار کو کس طرح ناپا جائے گا؟ یہ تناسب میں ہوگی، پروپورشنل ہوگی کہ میگنیٹیوڈ اور فریکوینسی کے. یعنی کہ جتنا میگنیٹیوڈ اور فریکوینسی زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ کوانٹم کی مقدار، کوانٹم اتنا زیادہ ہمیں حاصل ہوگا. تو کوانٹم کیا ہے؟ کوانٹم دراصل کیا ہے؟ ڈسکریٹ کوانٹٹی آف انرجی ہے. کوانٹٹی آف انرجی تو مادے کی جو کوانٹٹی ہے کسی جسم میں، وہ کوانٹم سے ناپی جاتی ہے کہ اتنے کوانٹم. ٹھیک ہے، ڈسکریٹ کوانٹٹی آف انرجی مادے میں جو انرجی کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. انرجی مادے کی مقدار نہیں، مادے میں انرجی کی مقدار جو ہے وہ کوانٹم میں ناپی جاتی ہے. کس میں؟ کوانٹم میں ناپی جاتی ہے. جس طرح
मास हम कहते हैं किलोग्राम में नापा जाता है। इसी तरह मादे में जो एनर्जी है वो क्वांटम में नापी जाती है, ठीक है। और क्वांटम जो है वो कहता है कि प्रोपोर्शनल है। क्वांटम जो है वो किसकी प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल क्या चीज़ होती है? जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, ठीक है। तो एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ना जरूरी। तो हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। जैसे वो कहता है कि ये एनर्जी की मिकदार जो है वो अगर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मादे की अगर फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी की वो, और मैग्नीट्यूड जो है, और फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के खवास होते हैं, एनर्जी की खासियतें होती हैं। तो एनर्जी की जो खासियतें हैं मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या, फ्रीक्वेंसी। मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर बढ़ते हैं तो क्वांटम भी बढ़ेगा, यानी कि एनर्जी भी शदीद पैदा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फिर एनर्जी की मिकदार भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम ज़लज़ले को मैग्नीट्यूड में नापते हैं, ज़लज़ला क्या है, अर्थ को क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना जो निकलती है ज़मीन से, ठीक है, हिला के रख देती है सब कुछ, ये एनर्जी की मिकदार। तो वो जो है हम कहते हैं कि 6.2 का ज़लज़ला आ गया मैग्नीट्यूड का, 7.2 का आ गया। तो इस तरह से हम उसको मैग्नीट्यूड के अंदर नापते हैं, उस एनर्जी की मिकदार को देख रहे होते हैं मैग्नीट्यूड में। यानी कि मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो जब बढ़ेगी तो क्वांटम भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ हो गई कि क्वांटम जो है वो नापा क्वांटम क्या है कि एक तरह की इकाई है जिससे हम एनर्जी को नापते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है कि किस तरह से हम इसको नापते हैं, कैसे नापते हैं एनर्जी की मिकदार को, साइंस की पूरी शाख है फिज़िक्स में जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एनर्जी में होने वाली, एनर्जी किस तरह से रिएक्ट करती है, किस माहौल में कैसे रिएक्ट करती है, इसको कैसे नापते हैं, इसकी नोयत क्या होती है एनर्जी की, इसकी नेचर क्या है, ठीक है। फिर इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी की किस किस मादे की कैसी होती है, उस पर बहस की जाती है। उस पर मुख्तलिफ फोर्सेस जो मुख्तलिफ क़ुव्वतें जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर और मैग्नीट्यूड पर हमला आवर होती हैं या असरअंदाज होती हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू की जाती है क्वांटम फिज़िक्स में। यानी एनर्जी का सारा काम है, एनर्जी की नोयत के ऊपर। तो जनाब यहाँ पर वो कहता है कि इस शाख में जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहता है इज़ द फील्ड ऑफ फिज़िक्स that explains how extremely small objects simultaneously have the characteristics of both particles यानी कि tiny pieces of matter and waves। यानी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कहता है, बात करता है कि फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें बहुत छोटे ज़र्रात, देखें मादे का सबसे छोटा ज़र्रा था एटम, ठीक है। एटम को हमने देखा, अंदर देख गए तो देखा जनाब साइंसदानों ने जनाब कहा कि जनाब 3 ज़र्रे मौजूद हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब इससे भी बात आगे चली गई है, ठीक है। अब एक और ज़रात भी है जिनको कोराक का नाम दिया गया है, कोराक का नाम, ठीक है। वो इंतहाई छोटे जो है वो ज़रात हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांध के रखते हैं, वो ज़रात भी हैं। तो कोराक जो हैं वो कहते हैं कि ये जो क्वांटम फिज़िक्स है वो बहस करती है कि आया ये जो कोराक्स हैं, ये छोटे ज़र्रे हैं, ये दोनों तरह की वो कहता है कि ड्यूल नेचर शो करते हैं। ये वेव्स भी शो करते हैं, यानी लहरों की सूरत में भी दिखाई देते हैं, इनका वजूद जो है वो लहर भी है। और दूसरा वो कहते हैं कि ये ज़र्रात भी हैं, यानी कि इनकी वो कहते हैं कि ये मादे की शक्ल में भी नज़र आ रहे हैं कि एक ज़र्रा भी है और दूसरा ये एक लहर भी है, दोनों यानी कि ड्यूल नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि वो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि साइंस में क्वांटम मैकेनिक्स जो एनर्जी की खसूसियात से डील करती है, मादे में जो एनर्जी होती है उसकी खसूसियात से डील करती है। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जनाब इंतहाई छोटा ज़र्रा कोराक भी जो है ना उसकी ड्यूल नेचर है, यानी कि वो मादी उसका भी वजूद होता है और उसका लहरियाती भी होता है, लहर की सूरत में एनर्जी की शक्ल में भी वो नज़र आता है। लेकिन बेसिकली जब उसने डीप डाउन जा कर के देखा है और उस पर बहस भी हो रही है, ज़्यादातर लोगों का यही है कि वो एक लहर है, वो एक एनर्जेटिक फॉर्म है, वो उसकी मादी वजूद जो है उससे आगे की बात है, वो एक एनर्जी है। तो कहना क्या हुआ कि मादे को जब उन्होंने देखा तो आगे निकला ज़र्रात से कोराक निकला, कोराक की भी ड्यूल नेचर आई। वो कहते हैं
کہ یہ آپ کو ایک مادے کی شکل میں ایک جگہ گھیرتا ہوا ایک ڈینسٹی والا ایک والیوم والا ایک ماس والا ذرہ بھی نظر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ لہر بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کا کوئی وجود اس طرح سے ہم اس کو ناپ تولنے کی بجائے یہ کہ اس کو ہم اس کو روشنی کی شکل میں، اس کو انرجی کی شکل میں، اس کو لہر کی شکل میں دیکھیں، جیسے روشنی لہروں کی صورت میں سفر کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں سفر کرتی ہے، اس طرح سے یہ وہ ایک لہر بناتے ہیں۔ تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے اس کو بھی ہم اس کی ڈیول نیچر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک پارٹیکل ذرے کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں، دوسرا اس کو لہر کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لہر بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہاں تک کوانٹم فزکس پہنچ گئی ہے کہ جناب وہ بات کر رہی ہے کہ جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے وہ بھی اس کی نیچر بھی انرجیٹک ہے بیسیکلی، یعنی کہ وہ بھی انرجی ہے، روشنی ہے اس کی اصل نیچر، وہ وہاں پہ اس کی جو ذراتی نوعیت ہے اس کو بھی اہمیت سے انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیول نیچر ہے، کبھی وہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک روشنی ہے، کبھی نظر آتا ہے کہ وہ ایک ذرہ ہے، ٹھیک ہے، مادی ذرہ ہے جسٹ، لیکن وہ کبھی یہ اس طرح سے وہ لہر بھی نظر آتا ہے۔ تو اس کی ڈیول نیچر کو وہ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ جو چھوٹے ایٹم کے اندر نیوٹران پروٹون سے بھی چھوٹا ذرہ ہے اس کی بھی ڈیول نیچر ہے، وہ ایک ذرہ بھی ہے مادی اور ایک وہ لہر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات ہو گئی کہ کوانٹم مکینکس میں یہ چل رہا ہے جناب کہ وہ بھی آ گئے ہیں انرجی کے اوپر، کہ لاسٹ پھر وہ بات کر رہے ہیں یعنی کہ انرجی کو اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ اصل حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی چیز کوانٹم مکینکس میں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے فزکس کے اندر اور ہو رہی ہے، اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ڈیول نیچر سے میرا خیال ہے کہ وہ اس حقیقت کو پا لیں گے کہ ڈویلٹی نہیں ہے، کہیں پہ بھی ڈویلٹی نہیں ہے، کہ دوہریت نہیں ہے، ڈبل نہیں ہے، کنسیپٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہاں پر کیا کنسیپٹ ہے کہ یہ یہاں پہ لہر ہے، موج کی روانی ہے، موج کا عروج ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موج جو ہے وہ جو لہر ہے وہ کیا ہے، انرجی ہے، یعنی کہ مادے کی اصل انرجی ہے۔ کوانٹم فزکس جو ہے وہ کافی روحانیت کے اسی لیے سے قریب لیا جاتا ہے کہ یہ قریب مادے کی جو ہے وہ اصل جو اس کی ہے روح، اس کی روحانیت، اس کی انرجیٹک فارم، اس کی طرف سفر کر رہے ہیں کوانٹم فزکس والے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے اب دیکھیے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس کے 2 منٹ میں اور لیتی ہوں، 40 منٹس کی ویڈیو ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں اسی کو کنٹینیو اگلے اس میں کروں گی۔ تو اسی چیز کو کہ کوانٹم میکینکس میں ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ انرجی کس طرح سے ڈیفائن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، انرجی کس طرح سے ڈیفائن کی گئی ہے، اس کی ڈوئل نیچر کو کیا گیا ہے، اور یعنی کہ جب مادے کی سب سے چھوٹی فارم میں دیکھا تو ڈوئل نیچر یعنی کہ دوہریت کو دیکھا گیا ہے، اور دوہریت کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لہر بھی ہے اور ایک ذرہ بھی ہے۔ تو یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں کوانٹم میکینکس والے، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ عنقریب اس بات کا اظہار کر لیں گے کہ جو نیچر ہے وہ مادے کی اصل جو ہے وہ لہر ہی ہے، موج ہی ہے، انرجی ہی ہے۔ اب دیکھیے وہ آگے یہی بات پوچھتا ہے کہ از میٹر اے فارم آف انرجی، یہ بھی چیزیں ڈسکس وہی جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ یہاں پر بات آ گئی کہ دو ہے کہ ایک ذرہ اور لہر، تو پھر کیا اصل کیا ہے، مادے کی اصل کیا ہے، کہ اصل مادہ حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ انرجی اس کی اصل ہے۔ تو یہ جو ہے آگے چلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میٹر اینڈ انرجی کو فزکس میں مزید کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے نا۔ تو اس کو ہم اگلے اس میں ویڈیو میں رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو، میٹر کو اور انرجی کو فزکس میں۔ کوانٹم فزکس میں نے آپ کو بتایا اوور آل کوانٹم فزکس میں انرجی کو تھوڑا بہت ہم نے ٹچ کیا کہ کس طرح سے انرجی کو دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیول نیچر دیکھی گئی ہے اس کی، پارٹیکل میں بھی سفر کر رہی ہے اور ایک لہر بھی ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ اور بھی تو انرجی کی خصوصیات ہیں نا، کہ انرجی کا ایک فیلڈ بھی ہوگا، ایک میگنیٹک فیلڈ بھی ہوگا، تو پھر اس کے حوالے سے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہے کہ انرجی حقیقت ہے یا پھر جو وہ اس کی جو ظاہر مادہ ہے وہ حقیقت ہے۔ تو یہاں تک اس کو ختم کر لیتے ہیں کوانٹم فزکس سے، پھر آگے جو ہے کوانٹم فزکس سے اگلا لیکچر جو ہے اس کے ساتھ پارٹ 2 میں آپ دیکھیے گا۔